ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ المنورہ کی فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، اور صاحب مدینہ کا مقام اور منصب کیا ہے؟ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے مدینہ کی بھی محبت ہوتی ہے اور صاحب مدینہ کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اب انسان تڑپتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے، اللہ مدینہ دکھا دے۔ یہ جملہ ایسا ہے جو بندے کے مومن ہونے کی ضمانت بن جاتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے محبت وہی کرتا ہے جس کے قلب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مکہ میں تو شروع سے عبادات ہیں، آپ کو مزدلفہ بھی ملتا ہے، منی بھی ملتا ہے، آپ کو عرفات بھی ملتا ہے، مقام ابراہیم بھی ملتا ہے، آپ کو ملتزم بھی ملتا ہے، مزاب رحمت بھی ملتا ہے، آپ کو کعبۃ اللہ کے دروازہ بھی ملتا ہے، کعبے کی خود ہستی بھی ملتی ہے۔ لیکن مدینہ میں انسان کا دل کیوں اٹکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مکے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس بات میں دنیا متفق ہے، اللہ قسم کھاتا ہے تو مکے کی، لیکن مکے کی قسم کیوں کھائی؟ سورہ بلد کے شروع میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، بلد امین کی۔ فرمایا اللہ آپ نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے نا کہ تیرا ابراہیم علیہ السلام یہاں آیا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں یا اللہ قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں بچہ اسماعیل علیہ السلام نے جب پاؤں رگڑے تھے تو آب زمزم جاری ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں آب زمزم والے نبی کے لیے بھی نہیں اور آب زمزم کی وجہ سے بھی نہیں، یا اللہ یہاں سعی ہے اور وہ انسان کرتا ہے، صفا مروہ ہے، کیا اس لیے قسم کھائی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں اس لیے بھی قسم نہیں کھائی۔ اللہ پھر یہاں پر مزدلفہ ہے اس لیے قسم کھائی؟ نہیں، مزدلفہ کے لیے بھی نہیں کھائی۔ اللہ منی ہے، منی کے لیے قسم کھائی؟ نہیں، منی کے لیے بھی نہیں کھائی۔ اللہ یہاں وہ مقام عرفات ہے جہاں ایک لمحے کے لیے لوگ حج کے دن جمع ہو جائیں، اللہ سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ کیا عرفات کے لیے تو نے قسم کھائی ہے مکہ کی؟ کہا نہیں، عرفات کے لیے بھی نہیں کھائی۔ اللہ پھر یہاں تیرا مقام ابراہیم ہے، یہاں تیرا دروازہ کعبہ ملتزم ہے، یہاں مزاب رحمت ہے، یہاں کعبہ ہے، کیا تو نے کعبے کے لیے قسم کھائی؟ اللہ نے کہا نہیں، کعبے کے لیے بھی قسم نہیں کھائی مکہ کی۔ یا اللہ پھر تو نے قسم کیوں کھائی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کیوں کہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے عرش مالا سے جواب دیتے ہوئے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے پیغمبر تو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، میں اس لیے مکہ کی قسمیں کھاتا ہوں۔ نبی مکے میں، رب مکے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اصل مسئلہ سمجھیں، کعبے کی قسمیں اس لیے کھائی، مکہ کی قسمیں اس لیے کھائیں کہ محمد پاک مکے میں چل رہے ہیں، نبی کے قدم مکے میں تھے، قسمیں مکہ کی تھیں، نبی کے قدم مکہ میں تھے، اللہ ذکر مکہ کا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی مکہ سے گیا، مکہ سے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ منورہ جانے لگے، آپ کے لوگوں نے کہا، آپ کے چاہنے والوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا والد بھی تو گیا تھا مدینہ، یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب وہ وادی تھی جہاں بیماریاں تھیں، جہاں بلیات تھیں،
جہاں آفات تھی، جہاں پہ موسم ایسا ہوتا تھا بندہ بیمار ہو جاتا تھا، جہاں بارشیں نہیں برستی تھیں، جہاں قحط ہوتا تھا، اور وہ یثرب کی وادی جس کے متعلق مشہور تھا صحت مند جا کر بیمار ہو جاتا ہے اور خوشحال جا کے بدحال ہو جاتا ہے، اور لوگوں نے کہا اے محمد تجھے پتا ہے تیرے والد عبداللہ صحیح گئے تھے، 18 سال کی عمر میں مدینہ گئے تھے اور بیمار ہو کر مدینے ہی میں دفن ہو گئے، یثرب سے واپس نہیں آئے، ایسا بخار ہوا تھا کہ موت کا باعث بن گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے خاوند کی قبر کے لیے گئی تھی، اور آپ جب اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ مدینہ گئے تھے، بچے تھے، والدہ بھی بیمار ہو گئی تھی، والدہ رستے میں انتقال کر گئی تھی اور ابوا کے مقام پہ ان کی قبر بن گئی۔ مکہ سے صحیح گئی تھی، مدینہ سے واپس صحیح نہیں لوٹی۔ مکہ سے والد صحیح گیا تھا، مکہ سے صحیح گیا لیکن یثرب سے واپس صحیح نہیں آیا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یثرب بیماریوں کے مرکز، آفات کا مرکز، پریشانیوں کا مرکز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، دنیا کو بتا دیا کہ نبی کے پیروں میں اتنی برکت ہے، نبی کے جسم میں اتنی برکت ہے کہ نبی کا پیر جب یثرب کی وادی پہ لگتا ہے تو وہ مدینہ بن جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، دنیا میں شہر اگر کوئی پاک ہے وہ مکہ ہے تو مدینہ بھی پاک ہے۔ مکہ پاک ہے لیکن مدینہ بھی پاک ہے۔ لیکن دنیا میں ایک شہر ہے جس کی مٹی بھی پاک ہے، وہ شہر صرف مدینہ ہے۔ مدینہ کے علاوہ کسی کی مٹی پاک نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آ رہے تھے، اور آپ قاضی ایاز شفا کے اندر لکھتے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں۔ میں ابھی مراکش میں ان کی قبر پہ گیا صرف اس وجہ سے کہ قاضی ایاز صحابہ اور اہل بیت کا محافظ تھا، ہمیشہ صحابہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان بیان کی ہے کہ دنیا افریقہ کو محبت رسول میں لے آیا۔ میں ان کی قبر پہ جا کے بار بار شفا کو سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ قاضی ایاز نے کیا لکھا کہ مدینہ واحد ہے دنیا میں ایسا شہر جس کی مٹی بھی پاک ہے۔ اور یہ قاضی ایاز نے خالی نہیں لکھا بلکہ فرمان مصطفیٰ لائے ہیں، حدیث رسول لائے ہیں۔ فرمایا صحابہ واپس آ رہے تھے، صحابہ گھوڑوں پہ سوار تھے، گھوڑے پیر پٹک رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی۔ جب ڈسٹ اڑنے لگی صحابہ نے اپنے پگڑیوں کو ناک پہ رکھ لیا، شملہ اس کا ناک پہ کپڑے رکھ لیے۔ آقا نے فرمایا صحابہ اپنے چہروں کو ننگا کر دو، اس لیے کہ میرے مدینے کی مٹی شفا ہے، میرے مدینے کی مٹی شفا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، میرا قریب ہوٹل ہو تاکہ صحن کے مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں ہی ہو، تاکہ بس حرم سے باہر نکلوں تو ہوٹل پہ چلا جاؤں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے بیماری ختم نہیں ہوتی، مجھے بیماریاں ہی رہتی ہیں، میں مدینے میں جاتا ہوں، عمرے بھی کیے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کی ہیں۔ میں نے کہا تم مدینہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ تم قریب ترین ہوٹل لیتے ہو، تاکہ بس ادھر مسجد سے نکلوں وہاں ہوٹل میں چلا جاؤں، ہوٹل سے نکلوں مسجد میں آ جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ علم غیب پتا چل گیا؟ میں نے کہا نہیں، تم ٹھیک جو نہیں ہوئے، مدینہ جائے بندہ اور ٹھیک نہ ہو۔ میرا عقیدہ ہے مدینے بیمار جا کے شفا یاب ہو جاتا ہے،
اور یا شفا یاب والے مدینے سے بیمار ہو کے کئی آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بس مجھے الرجی ہو گئی ہے، سانس کا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بس میں مدینے سے آیا ہوں۔ نہیں، تم نے قریب ہوٹل لیا، تم جلدی ہوٹل میں چڑھ گئے مسجد نبوی سے نکلتا ہی، تم نے مٹی مدینہ کی نہ ناک کے ساتھ سونگھی، نہ تمہارے جسم پہ لگی، نہ ڈسٹ تمہیں محسوس ہوئی۔ جس بندے کو غبار مدینہ ٹچ نہ کرے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جا کے مدینے کی مٹی، سرکار نے فرمایا شفا ہے، شفا۔ صحابہ کا صحابہ یہ چہرے ننگے کر دو، میرے مدینے کا غبار بھی شفا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا شفا من کل داء، اس میں شفا ہے، غبار مدینہ شفا من کل داء، ہر بیماری میں شفا ہے۔ آپ پیدل چلیں مدینے میں، آپ کو مٹی اڑنے دیں، آپ کو یوں چہرے پہ ڈسٹ پڑے گی، باڈی پہ پڑے گی، آپ حدیث یاد رکھنا، مدینے کی مٹی شفا ہے، پاک نہیں ہے خالی، پاک اور چیز ہوتی ہے، شفا اور چیز ہوتی ہے۔ یہ کپڑا آپ کا پاک ہے تو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، لیکن شفا تو نہیں ہے نا، اور دوا بھی نہیں ہے۔ داعٍ فرمایا شفا من کل داء، ہر بیماری پہ دوا کی بھی شفا ہے۔ دوا کھانے سے شفا لازمی نہیں ہے، دوائی کھانے سے شفا لازم، لیکن شفا الگ لفظ ہے، دوا الگ لفظ ہے۔ قرآن کے لیے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ یا شفاء، شفا بولا نا، یعنی قرآن میں ہے ہی شفا، مدینے کی مٹی میں ہے ہی شفا، شفا ہے شفا۔ آپ پیدل چلیں مدینے میں، بیمار ہے نا، نیت کر لیں میں مدینے کی مٹی مجھے اڑے گی، کوئی بات نہیں، مدینے کی مٹی جلد کی بیماری ہے، مل لیں اس پہ، شفا ہو جائے گی۔ صحابہ کو بیماری تھی، وہ آج بھی مٹی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو لگوائی مدینہ شریف میں۔ تو اب پہلی بات، ہمارے آقا کے قدم لگے تو مدینہ پاک ہو گیا۔ ہمارے نبی کے والد گئے صحیح مکہ سے تو واپس ہی نہیں آئے، یثرب گئے تھے نا، اور اماں گئیں صحیح بیمار ہو کے مکہ واپس ہی نہیں آئیں، لیکن ہمارے نبی مدینہ گئے واپس آئے، لیکن قبر مدینے میں بنوائی۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے جو ہے مال غنیمت تقسیم کیا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب فضائل صدقات میں بھی لکھا، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا کہ آپ نے خیرات مال غنیمت کو تقسیم کیا، مہاجرین کو بلایا زیادہ دیا، انصار کو بلایا تھوڑا تھوڑا دیا۔ انصار کے جو نئے لڑکے مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے والدین سے، بوڑھوں سے کہنے لگے، والد کو، چچا کو، ابا جی، چچا جی، یہ عجیب بات نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے آئے خالی ہاتھ، آپ نے ان کو گھر بھی دیے، کاروبار بھی کرائے، آپ نے ان کے ساتھ جان بھی لگائی، آپ نے ان کو پناہ بھی دی، دفاع بھی کیا، آج تک محافظ بنے ہوئے ہیں آپ لوگ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیا جو مکے سے آئے تھے، اور ان کو کم دیا جو مدینے والے تھے۔ یہ بات پھیلی، لوگ کرتے ہیں نا پیٹھ پیچھے باتیں، پھیل جاتی ہے بات، ایک دم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ ممبر مدینہ پہ بیٹھ گئے، مسجد نبوی کے ممبر میں بیٹھ کے فرمایا لوگوں آ جاؤ، انصاری بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے انصاریوں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں مکہ سے آیا،
مکہ والے ساتھ دینے والے نہیں تھے، مکہ والے اپنے ہو کر مخالف تھے۔ میں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آیا، اور مدینہ یثرب سے مدینہ بن گیا۔ تم لوگوں نے جان کی بازی میرے لیے لگائی، تم نے میرا وہ دفاع کیا جو کسی نبی کے صحابہ ایسے نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا اے فقتل انت ربک، اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے کہا موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم بیٹھے ہیں۔ اور میرے صحابہ ایسے ہیں کہ جب میں نے کہا آؤ تو میں آگے بڑھا تو میرے پیچھے دیوانوں کی طرح آ گئے اور میرے لیے جان کی بازیاں لگا دی۔ اور ہمارے نبی کا اعزاز ہے، وہاں موسیٰ کے سامنے بیٹھنے والے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے جان نہیں دے رہے، یہاں 1400 سال بعد محمد عربی کے لیے جان دینے والے کروڑوں موجود ہیں۔ صحابہ کیسے دیوانے ہوں گے جب ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ ہم حضور کے لیے جان دینے والے ہیں؟ تو صحابہ تو دیوانے تھے ہی، ان جیسے کوئی پیدا ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان نے دیکھے، حضور نے فرمایا انصاریو تم نے میرے لیے ہر قربانی دی ہے۔ تمہیں پتا ہے میں مہاجرین جو نئے نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ، میں نے تالیف قلب کے لیے ان کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ پیسہ دیا، زیادہ مال غنیمت دیا، زیادہ ان کو دولت دی، اور تمہیں کم اس لیے دی کہ تم میرے ہو، تمہارے ایمان پر مجھے گواہ اللہ نے بنا دیا ہے، مجھے اعتماد ہے کہ تمہیں نہ بھی دوں تو تم کچھ نہیں کہو گے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ وہ نئے نئے مسلمان چند ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ، کھڑے ہو کر فیصلہ کرو کہ آج کچھ لوگ مال لے کر جائیں گے، دولت لے کر جائیں گے، اے انصاریو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ گے، تم بتاؤ تمہیں مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ تو انصار کے بوڑھے کھڑے ہو گئے، سارے رو رہے تھے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، اور جس کے ساتھ محمد ہوگا اسے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ انصار نے کہا، مولانا یوسف لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو انصار یاد رکھو میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، مکہ سے آیا ہوں لیکن قبر مدینے میں بنے گی۔ اس دن آپ نے فیصلہ کیا اور مدینہ کو اپنا روزے کا مسکن بنا دیا، مدینے کو اللہ نے یثرب سے مدینہ بنا دیا، مٹی کو پاک کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور اس بات کو علامہ غزالی نے بھی لکھا، ابن جوزی نے بھی لکھا، لیکن علامہ سہیلی مغرب کا ایک بہت بڑے محدث عالم تھے، فقیہ تھے، ان کی قبر پہ میں گیا ہوں اور میں نے ان کی قبر پہ جا کے ان کے علم کا الحمدللہ ادراک بھی کیا، اظہار بھی کیا۔ ایسا بندہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑا یہ وبال ہے، ہمارے اہل سنت کو ہمارے محدثین کے نام بھی نہیں پتا۔ ابھی میں باہر تھا تو وہاں میں بیان کیا تو میں نے کتابوں کا اور محدثین کے نام بتائے، تو وہ مجھے علماء کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سنے ہی نہیں یہ نام پہلے۔ میں نے کہا اس میں آپ لوگوں کی کیا کہیں کہ ہمارے لوگوں کو علماء کے نام ہی نہیں پتا محدثین کے۔ کتاب میں اب آپ کو جمعے میں کتاب اور محدث کا نام بتاتا ہوں، نہیں بتاتا، اور آپ کو کہیں یاد بھی ہو گئے ہوں گے، اور آپ یہاں مسجدوں میں کبھی نام لیا ہی نہیں جاتا۔ علامہ سہیلی، میں مراکو میں ان کی قبر پہ گیا تلاش کر کے، بڑے دور قبر تھی، مجھے ایک بندے نے کہا میپ پہ پتہ چل رہا ہے علامہ سہیلی کی قبر ہے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ، گاڑی کہتا ہے بہت دور ہے۔ میں نے کہا میں دوں گا پیسے، جتنا دور ہے چاہے مجھے لے کے جاؤ وہاں، کہ محدث ہے، ایسی کتابیں لکھی ہیں اور ایسے اسلام کی تبلیغ کی ہے ایسے لوگوں نے کافروں کے اندر بیٹھ کر۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو تب مضبوط کریں گے جب آپ کو محدثین کا پتہ ہوگا، مفسرین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا۔ ابھی وہ لکھتے ہیں شاہ طبہ، یمن کا بادشاہ، جو پورے یمن سے لے کر
عرب پورے کے اندر حکومت کرتا تھا. جب وہ یمن سے چلا اور یثرب کی وادی سے گزرا تو رات کو پڑاؤ کر لیا اور کہا یہاں خیمے لگا دو. لشکریوں نے خیمے لگا دیے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں کچھ دن قیام کرتے ہیں. رات کو گزرنے کے بعد صبح جب علماء یہود نے، یہودی تھا وہ، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، صحیح اہل کتاب تھا اس زمانے کا، تو اس نے علماء سے کہا کہ آپ لوگ پھر لو شہر میں. جب وہ یثرب میں پھرے تو انہوں نے کھجور کے تنے دیکھے، درخت دیکھے، باغات دیکھے، مٹی کو دیکھا. یہود کے علماء کہنے لگے کہ ہم نے جو تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پائی ہیں وہ اس شہر کی ہیں، جہاں ان کا روزہ بنے گا وہ بھی اسی شہر کا ہے، اور یہی وہ شہر ہے جو آخری نبی کی تبلیغ کا، عروج کا اور اسٹیٹ، اسلامی ریاست کا مرکز بنے گا. ساری نشانیاں موجود ہیں. تورات کھول لی انہوں نے، علماء نے تورات بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ مدینے کی سیر بھی کر رہے تھے. ایک ایک جگہ کی ان کو محسوس ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ مثالیں میں نے صحابہ کی تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں. اب وہ جب انہوں نے ساری نشانیاں پڑھ لی تو علماء نے کہا اپنے بڑے عالم کو، مفتی کو، راہب کو کہ یہ شہر تو مقدس ہے، اب نبی کب آئے گا یہ نہیں پتا، لیکن ہم یہاں سے چلے گئے تو کیا پتا ہمیں اس نبی کی زیارت ہو سکے یا نہیں، اس نبی پر ایمان ہم لا سکیں یا نہیں. چونکہ جب وہ آ جائے گا تو پچھلی ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی، جب وہ آ جائے گا پچھلی ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، جب وہ آ جائے گا پچھلی سارے نبیوں کی نبوتیں ختم. وہ قابل عمل نہیں. قابل عمل پھر اس نبی کی شریعت ہوگی، اس کی کتاب ہوگی، اس کی ادائیں ہوں گی، اس کی سنتیں ہوں گی. سارے علماء جمع ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا آ جاؤ. رات کو دربار میں وہ دربار بنا دیا گیا، بادشاہ تخت نشین ہوا، یہ علماء گئے، سارے بیٹھے. علماء کا اکرام کرنے میں وہ یہودی بادشاہ اس زمانے میں سب سے آگے تھا. آج تو ہمارے ہاں دنیا دار لوگ، ہمارے حکمران طبقہ علماء کی عزت کتنی کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور بوٹ پہن لینے کے بعد تو ان کو خدائی خود اپنے اندر آ جاتی ہے جو بوٹ پہن لیتا ہے ہمارا. تو اقتدار میں آ کے نشے میں کبھی دین والوں کو حقیر نہ سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے وبال ہوتا ہے. اب وہ بادشاہ بیٹھ گیا، اس نے کہا بتاؤ آپ علماء کیا چاہتے ہیں. تو اب اس کی محبت دیکھیں علماء سے. علماء نے کہا جی ہم ساروں کی رائے یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ ہم اسی یثرب میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آگے نہیں جانا چاہتے آپ کے ساتھ واپس اپنے وطن. اس نے کہا کوئی گستاخی ہوئی مجھ سے، کوئی اکرام میں کمی ہوئی، کوئی ناراضگی ہو گئی آپ لوگوں کی کہ اتنے مقدس لوگ علماء، آپ لوگ تورات پڑھنے والے، تو آپ تو برکت ہے میرے ملک کے لیے، اور آپ یہاں سارے کیوں رہنا چاہتے ہیں. تو بڑا عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم نے یہ تورات پڑھی ہے، یہ دیکھیے تورات، اس میں جس نبی کا ذکر ہے کہ وہ آخر میں آئے گا اور محمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ہجرت کا شہر یہ ہوگا، وہ یہاں آ کر سکونت اختیار کرے گا، یہیں سے اپنے اسلام کی تبلیغ کرے گا، یہیں سے پوری دنیا میں چھا جائے گا، اور قیامت کی صبح تک ہر انسان مومن کا دل اسی مدینے کے لیے تڑپے گا کا جس شہر کے لیے ابھی حضور آئے ہی نہیں، ابھی حضور کے پیر لگے ہی نہیں، تو مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں یہود کے علماء، تڑپ رہے ہیں تورات والے، کہنے لگے ہمیں اس شہر میں رکھ لیں.
ہم اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، وہ بھی عالم تھا تورات کا، اس نے کہا واقعی یہ تو ساری نشانیاں ہیں، چلو میں تمہارے لیے گھر پہلے بنواؤں گا۔ 400 علماء وہاں سکونت پذیر ہوئے، 400 علماء وہاں سکونت پذیر ہوئے، ان کے لیے 400 گھر بنائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شاہ طبہ نے کہا کہ ایک گھر میں تمہارے گھروں سے ڈبل بناؤں گا، ڈبل سٹوری۔ پہلا دنیا میں گھر اس نے بنایا ہے، اور اس نے ڈبل سٹوری گھر بنایا، ساروں کے سنگل سٹوری تھے، یہ ڈبل سٹوری بنایا۔ انہیں کہا یہ گھر سینٹر میں رکھو، اور تمہارا سب سے بڑا عالم جو ہے تورات کا، یہ میں اس کو دوں گا، یہ وہ گھر لے لے، لیکن میری امانت ہوگا، یہ گھر اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ میں آخر میں آنے والے نبی کے لیے بنا رہا ہوں، یہ گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ یہ میرا خط بھی رکھو اپنے پاس، میں لکھ رہا ہوں۔ آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں وہ اشعار لکھے ہیں جو شاہ طبہ نے آپ کی شان میں کہے اس زمانے میں۔ اس نے کہا کہ کاش اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں آپ کا زمانہ پا کر آپ کا وزیر بن جاؤں، اور پھر اگلے شعر میں کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا چچا زاد بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چچا زاد اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ کزن ہوئے نا آپس میں، یہودی ہمارے کزن ہیں کتاب کے لحاظ سے، اس لیے دشمنی زیادہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کا وزیر بن جاؤں گا۔ اب اس نے رکا دیا، اس عالم سے کہا یہ رکھیں اپنے پاس، آپ ساروں کے امام ہیں اور آپ کا ڈبل سٹوری گھر ہے، آپ نے اوپر کی سٹوری میں نہیں رہنا، وہ چھوڑ دینی ہے، نیچے آپ رہیں جیسے سارے رہ رہے ہیں، اوپر پہلے آ کے وہ نبی رہے گا، اور یہ میرا گفٹ ان کو پہنچنا چاہیے، اور میری بیعت بھی پہنچنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے کر گئے، حضور علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کی اونٹنی قصوہ چل رہی تھی، ہر انصاری دروازہ کھولتا تھا، یا رسول اللہ مرحبا، میرے گھر کو رونق بخشیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا سنیوں کا، کیونکہ پھر تو ہر گھر دروازہ کیوں کھولتا؟ مکہ میں تھے تو مدینہ تھے، بتائیں، جب حضور مکہ تھے تو کیا مطلب مدینہ تھے تو مکہ، ہجرت نام ہی اسی کا ہے نا، اگر ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں تو پھر مکہ میں ہے تو مدینہ ہے تو ہجرت کیا؟ عقیدہ ہی خراب ہو گیا نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تو مدینہ تھے یا مکہ تھے؟ مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے۔ پتا چلا آج نبی روزے میں ہیں تو اور کسی جگہ نہیں ہیں، نبی کے انوارات ہر جگہ ہیں، نبی کی روحانیت ہر جگہ ہے، نبی کے برکتیں ہر جگہ ہیں، نبی کی سنتیں ہر جگہ ہیں، نبی کی شریعت ہر جگہ ہے، نبی کی عظمت ہر جگہ ہے، نبی کا مقام ہر جگہ ہے، اور نبی کا ذکر ہر جگہ ہے۔ اب یہ شان اللہ نے دی ہے۔ اب آپ اونٹنی پہ جا رہے ہیں، آپ نے سر اس طرح کیا ہوا ہے، صحابہ دروازہ کھولتے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، ہر ایک پیر پکڑتا ہے، آگے آتا ہے، حضور دیکھتے ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں صحابہ سن لو، جیسے اللہ مجھ پہ وحی بھیجتا ہے نا، میری اونٹنی کو بھی وحی کے ذریعے چلاتا ہے۔ اب اللہ جدھر اونٹنی کو لے کے جائے گا میں ادھر جاؤں گا،
جس دروازے پہ بیٹھے گی ان کا مہمان بن جاؤں گا۔ اب یہ اوپر سے فیصلہ ہوا، حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ صحابہ ادھر بھی ادھر بھی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ حضور ہمارے مہمان بن جائیں، لیکن اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے جس آدمی کے گھر پہ، اس کا نام ہے میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی گھر تھا جس کو شاید طبا نے بنایا تھا، ڈبل سٹوری گھر، اور اسی عالم کی نسل میں یہ ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے جو میزبان رسول بنے۔ ان کی قبر استنبول میں ہے، 4 بار گیا ہوں، بار گیا ہوں، ایسی روحانیت ملتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، پاکستان کا بزنس مین ہے بہت اچھا، وہاں مجھے کہنے لگا کہ یا مجھے کوئی وظیفہ کرا دیں اچھا سا۔ میں نے کہا پھر بہت آگے چلے جاؤ گے۔ کہتا ہے دولت تو بہت ہے میرے پاس، بہت دولت ہے اس کے پاس الحمدللہ۔ تو میں نے کہا اللہ، کہتا ہے دولت، میں نے کہا اس سے آگے رتبہ بھی ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اب اللہ دے گا مجھے نہیں پتا، یہ کر لو۔ میں نے وہاں پر ایک اسے وظیفہ کرا، میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے نبی کی میزبانی کی ہے، یہ وہ صحابی ہے جس نے اللہ کے آخری رسول محبوب خدا کی میزبانی کے شرف کو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور وہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ تو وہاں اس نے وہ وظیفہ کیا، واپس آیا 6 مہینے کے بعد، ویسے ہی پیپر جمع کرائے الیکشن میں اور جیت بھی گیا، پہلی بار زندگی میں جیتا، اور اس وقت کی حکومت کے مخالف جیتا، حکومت کے بندے کو ہرا کے جیتا۔ تو مجھے کہنے لگا ماشاءاللہ وہ وظیفہ میں ادھر بھی پڑھتا رہا، ان کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے، زندوں کا کیا حال ہوگا جن کی قبروں کا یہ فیض ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو آپ نے وہ گھر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ آج وہ جگہ ہے، آپ جب باب السلام جہاں روضہ رسول ہے، وہاں جب امام اندر داخل ہوتا ہے ادھر کھلے سین میں اس طرف، وہاں پہ ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں، ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے، وہ وہی جگہ ہے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں حضور مدینہ جا کے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ گئے، یثرب نام تھا، مدینہ نام پڑ گیا، شفا ہو گئی۔ آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلی مسجد قباء بنائی ہے، اس کے ساتھ ہی مسجد قباء کے پرلے دروازے کی طرف، میں مسجد قباء میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ بندے تھے، ہم لوگ یہی کرتے ہیں آگے، اب آپ جب مدینے جاتے ہیں نا یا مکے تو آپ اگلی صفوں میں بھاگتے ہیں، جو سیاحت والی مسجدیں ہیں وہاں زیارتوں والی مسجد میں مسجد قباء کے آگے نماز پڑھ رہا تھا، آگے جا کر بس محراب کے پاس۔ یہ جو ابھی مدینہ کے شیخ فوت ہوئے نا، یہ جو 4 اماموں کے استاد تھے، خطیب مدینہ جو ہے ان کے استاد، میں ابھی ان کا بتاتا ہوں، قاری بشیر صدیق رحمہ اللہ تعالی، یہ ابھی جو امام ہے مسجد نبوی کے شیخ محمد المختار، ان کے استاد ہیں۔ دوسرے امام بڑے جو جمعہ ہی پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں، شیخ حسین آل شیخ، جو محمد بن وہاب نجدی کے اولاد میں سے ہیں، آل شیخ کہلاتے ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں۔ پھر تیسرے فوت ہو گئے اتنے زبردست قاری مدینے کے مسجد نبوی کے امام، جن کی قرات سن کے مدینے والے روتے تھے عرب، شیخ عمر ایوب، نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ پھر شیخ جابر علی عبداللہ جابر ابھی جو امام ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ پھر خطیب ہیں مسجد نبوی کے بڑے، وہ بھی صلاح البدیر ابھی جو خطیب ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد۔ بلکہ آپ نے مجھے آخری وائس کیا، میں موراکو میں تھا، تو مجھے کہنے لگے مراکش کا بادشاہ ان کو بلاتا تھا تو ان کی تراویح ان سے اپنے محل میں پڑھواتا تھا، ان کی قرات بہت اعلیٰ تھی۔ یہ پاکستانی تھے، قرآن کی برکت سے 1965 میں گئے اور وہاں مدینے والوں کو قرآن سکھاتے سکھاتے 60 سال گزار دیے۔ حضور کے روزے کے سامنے ستون ہے ایک، 44 سال وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھایا ہے۔ میں جب جاتا تھا وہاں بیٹھتا تھا،
اور مجھے جب میں جاتا کھانا کھلاتے لازمی، اور سعودی حکومت نے نیشنلٹی دے دی ان کو، اور خطیب مدینہ 4 ان کے شاگرد ہوں جس کے، اس بندے کی علمی برکت کتنی زیادہ ہوگی، اور اللہ کے مقام کیا ہوگا کہ آج مدینے میں وہ قرات کرتے ہیں تو قبر میں ان کو ثواب جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو بڑے تھے نا وہ مدینہ گئے تو واپس نہیں آئے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ایسے ہوائی گھوڑے پہ نہیں چلنے والے، ہم ریت پہ کھڑے ہو کے کام کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، ہمارا ان علماء سے تعلق ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند وہ علماء تھے جو مدینہ گئے ہیں واپس نہیں آئے، بقی میں قبریں بنی ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایک دن نام جمع کیے کہ کون کون سے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے 100 سال میں مدینے میں دفن ہوئے ہیں، میرے پاس 350 نام آ گئے۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں، آپ اٹھائیں تاریخ علماء دیوبند کی، آپ اٹھا کر دیکھیے، مولانا حسین احمد مدنی وہ بندہ ہے جو مدینے گیا، 18 سال نبی کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتا رہا، اور جب حدیث پڑھاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ مجھے اس قبر والے سے روایت پہنچی ہے۔ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، وہ کہتا تھا یہ قبر والے فرماتے ہیں۔ اور یہ شان کیسی تھی، وہ گئے، بھائی بھی مدینے میں دفن، چچا بھی مدینے میں دفن، بھتیجے بھی مدینے میں دفن بقی میں، اور پھر آپ اس سے آگے آئیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری جنہوں نے المحنت لکھی ہے، وہ مدینہ گئے واپس نہیں آئے، جنت البقی میں ان کی قبر حضرت عائشہ کی قبر کے دامن میں ہے، اور ان کے خلیفہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کے بعد پڑھی جانے والی کتاب ہے، وہ ایسے نہیں تھے جن کی برکت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، لوگ دیندار بنے ہیں، تبلیغ میں جا کر اصلاح والے بنے ہیں۔ وہ شیخ الحدیث مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے، ویل چیئر پہ بھی ہر وقت روزے کے سامنے بیٹھتے تھے، مدینے کے ائمہ ان کے شاگرد بنے، اور وہ کہتے تھے مدینہ سے باہر نہیں نکلوں گا، کہیں موت نہ آ جائے، مدینے میں مرنے والے کو سرکار مدینہ کی شفاعت ملتی ہے، وہی دفن ہوئے ہیں بقی کے اندر اپنے شیخ کے قدموں میں۔ اور ان کے خلیفہ مولانا عبدالحفیظ مکی، آپ نے یہاں بھی ان کو دیکھا تھا، یہاں بھی آئے تھے، مکہ کے رہنے والے، سعودی نیشنلٹی، مدینہ میں بار بار جاتے تھے، اللہ مدینے کی موت دینا، مدینے کی موت دینا، اور آخر مرے ساؤتھ افریقہ میں، قبر جا کے بنی مدینے میں۔ اور مولانا عاشق الہی بلند شہری، ان کے بیٹے بھی تشریف لائے، مجھے اجازتیں دی، اور مولانا عاشق الہی بلند شہری مفتی تقی صاحب کے مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث وہاں کے استاذ بنے، اور وہ مدینہ چلے گئے، سالوں سال مدینہ رہے، مدینہ عرب کو اپنا حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، اور دفن ہوئے بقی کے اندر۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی وہاں قبر ہے، دیگر علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے مولانا سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کا کام کیا، سعودی نیشنلٹی چھوڑ دی، جب انہیں کہا گیا سعودی نیشنلٹی رکھو گے یا تبلیغ کا کام کرو گے، آپ نے فرمایا مدینہ تو مجھے اللہ دے گا، مدینے کی مٹی تو اللہ خود دے گا، اگر میں نبی کا غلام ہوں سعودی نیشنلٹی مجھے نہیں چاہیے، لے لو، تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ ان سے نیشنلٹی لے لی گئی، انہیں پاکستانی پاسپورٹ بعد میں دیا گیا۔ جب پاکستان آئے، میں ان کی صحبت میں 1996 میں بیٹھتا تھا، رات کو نعتیں پڑھتے تھے، جنید جمشید جو نعتیں پڑھتا ہے ساری انہی کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ اگر میں تیرے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں تو مجھے نبی کے دامن میں قبر دینا۔ یہ پاکستان میں تبلیغ کا کام کرتے رہے، آخر میں فوت ہوئے، بقی میں جا کے قبر بنی ہے، جنت البقی میں قبر بنی ہے۔ اور یہ اللہ بتاتا ہے ہم ان علماء کا نام لینے والے ہیں جن کی موت یہاں بھی ہو، قبر مدینے میں بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ قاری بشیر صدیق صاحب یہاں بھی آتے تھے، یہاں جمعہ بھی پڑھایا، اور ایک جمعہ پڑھا کر گئے ہیں، اکثر آتے تھے یہاں پر
تو پاکستان میں مجھے بلا لیتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، مجھے کہا کرتے تھے بس دعا کرو 90 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں مدینے سے باہر نکلتا ہوں، دل دھڑکتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہیں موت نہ آ جائے۔ میں مدینے کی موت چاہتا ہوں اور جنت البقیع کی قبر چاہتا ہوں۔ اور فوت ہوئے مدینے میں اپنے شاگرد کو، خطیب مسجد نبوی کو، صلاح البدیر جو ہیں، ان کو وائس کیا، بیٹا بس میری جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ آپ بتائیں ہم کن علماء کا نام لینے والے ہیں؟ ہم چٹان پر ہیں، ہماری نسبتیں مضبوط ہیں، ہم کوئی ہوائی نہیں ہیں، ہم کوئی موسمی نہیں ہیں، ہم بغیر دلیل کے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں تو کسی سے سن کے بتاتے ہیں جن کی نسبت مدینے سے ہے۔ تو اپنے وہ وائس میرے پاس ہے، مجھے ان کے بیٹے نے بھیجا، وہ وائس سن کے آپ حیران ہو جائیں۔ کہا تم نے جنازہ پڑھانا ہے۔ خطیب مسجد نبوی، ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے، مغرب کی نماز میں آپ کا جنازہ خود پڑھایا۔ جب آپ کو قبر میں اتارنے لگے، خطیب مسجد نبوی عرب سعودی خود چل کے گیا، قبر پہ سورہ بقرہ کا اول آخر خود پڑھا اور قبر میں اتار کر خود دعا کی۔ تو اس لیے مدینے میں وہ جاتا ہے جو قسمت والا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی قسمت والا وہ ہوتا ہے جو مدینے میں دفن ہو جاتا ہے۔ آپ فخر کریں اپنے علماء پہ جو مدینے گئے ہیں، دفن بھی ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں جی، جو بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، یہ مدینے جاتے ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں، دفن نہیں ہو پاتے۔ اللہ نے ہمیں وہ اعزاز دیا ہے کہ ہم توحید پر بھی ہیں، رسالت پر بھی ہیں، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بھی زندگی بیان کرتے ہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ قاری بشیر صدیق وہاں بیٹھے تھے۔ آخری بات کر دوں، تھک گئے نا آپ لوگ؟ تھک گئے؟ پچھلے جمعے میں کہیں اور بیان تھا کر رہا، دنیا سے باہر، پاکستان سے باہر، تو مجھے آواز دی اس طرح، میں پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ اب بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، مسجد قباء میں آپ جاتے ہیں نا، جو پیدل جا کے وہاں 2 نفل پڑے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب وہاں ایک بڑا سا دروازے سے داخل ہونا تو 2 پلر آتے ہیں، موٹے موٹے بڑے یوں، اس کے بعد آگے محراب ہے، ان پلر کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی پلر ہے پہلے۔ مجھے کہا، میں اٹھ کے چلا گیا، مجھے کہا ادھر بیٹھو، آپ کدھر نفل پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہ مسجد قباء میں۔ کہا وہ تو نئی توسیع ہے، وہ مسجد نبوی حضور کے زمانے کی نہیں ہے مسجد قباء، یہ جو پلر ہے نا یہاں سے لے کے دروازہ داخل ہونے تک، یہ درمیان مسجد قباء پرانی ہے، یہاں پڑھو نفل جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ آپ کہتے ہیں یہ سعودی بابی ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ یہ مجھے کہاں بتا رہے ہیں تبرک یہاں سے لو، یہ سنت جگہ ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، میں نے وہاں نفل پڑھے، انہوں نے دعا کرائی، تو مجھے کہا آؤ میں آپ کو اور جگہ دکھاؤں۔ پھر باہر مجھے لے گئے پرلے دروازے سے، کہا وہ سامنے پیچھے دیکھو، یہ مسجد زرار تھی، یہ وہ کنواں ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ انگوٹھی گر گئی تھی، اور عثمان فتنے اس کے بعد شروع ہوئے۔ یہاں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ پہ چادر تانی تھی صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے۔ یہاں ایک نوجوان صحابی حضور سے مسکرا کے مل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا اس عمر کا، وہ آتا تھا ادھر سے، حضور سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور اسے سلام کرتے، پھر جاتا ہنستے ہوئے ادھر سے آتا، پھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب وہ مسکرا مسکرا کے بار بار آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو جب اس سے ملے تو ایسے تو بھی مسکرانا جیسے یہ مسکرا رہا ہے۔ جو نبی سے مسکرا کے ملتا ہے، نبی کے روزے میں بھی مسکرا کے جاتا ہے، اللہ اسے خوشحال کر دیتا ہے۔ تو مدینے کی بڑے فیوزات ہیں۔ حضور نے دعا کی مکہ چھوڑتے ہوئے حضور بخاری شریف کے اندر ہے، اللہم حبب، اے اللہ ہمارے دل میں محبت ڈال دے
इलैना अल-मदीना, इस मदीने की, जैसे तूने अल्लाहुम्मा हब्बिब, ए अल्लाह हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत डाल दे जैसे मक्के की मोहब्बत डाली है, और अशद, मक्के से भी ज्यादा मोहब्बत डाल दे। ये जो दुआ है अल्लाह के रसूल की है, मक्के की जो मोहब्बत है ना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, कज़रइन अखरज शत। और आप देखिए कि उनका बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन जो दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो दुआए इब्राहिम है कि आपके दिल में मक्के की मोहब्बत है। लेकिन हाजी किधर जाता है? मक्के ना। उम्रे वाला कहाँ जाता है? मक्के। लेकिन हाजी जाते हुए क्या कहता है? मदीने जा रहा हूँ। मदीने में हज है ही नहीं, मदीने में उम्रा है ही नहीं। उम्रा कहाँ है? मक्के में। लेकिन नाम लेता है मदीने का। क्यों? कि सरकार ने फरमाया अल्लाह मेरे उम्मत के दिल में मक्के से भी ज्यादा मदीने की मोहब्बत डाल दे। आज लोग कहते हैं अल्लाह मक्के नहीं मदीने ले जा, अल्लाह मदीने की मौत दे दे। क्यों? हमारे नबी की दुआ कबूल हो गई। आज हर मर्द औरत मदीने के लिए तड़पते हैं, मदीने को याद करते हैं, और मदीने का सुनकर दिल आबदीदा हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। जब जिक्र मदीना आता है तो दिल झुक जाते हैं। जब जिक्र मदीना आता है तो इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। जब जिक्र मदीना आता है तो इंसान की अकड़ भी खत्म हो जाती है। इंसान बताता है जब मैं नबी के रोजे पे देखता हूँ बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरदार हजूर के रोजे पे अदब के साथ खड़े हैं, तो पता चलता है ये वो बादशाहों का बादशाह का दरबार है जहाँ बादशाह आके भी अदब से झुक जाते हैं। तो हमें मदीने की मोहब्बत अल्लाह ज़्यादा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।